أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ مبارک رمضان کی خوش بختانہ ساعتیں ہمارے لیے قرآن حکیم کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ واقع ہو رہی ہیں، جس کے لیے ہم بارگاہ خداوندی میں جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یقیناً ہمارے لیے قرآن حکیم جیسی اہم ترین نعمت جو پروردگار کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت کو تا قیام قیامت ثبوت عطا کرتا رہے گا۔ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں اور اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ لیکن مسئلہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو عرب سے دور ہندوستان جیسی جگہ پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں کی زبان عربی نہیں ہے اور ہم عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں، ایسے ہنگام میں فقط اور فقط تلاوت کر کے گزر جانا یا اپنی عبادتوں میں نماز اور بقیہ عبادتوں میں تلاوت قرآن پاک کر لینا کما حقہ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے ہم سے مطالبہ تلاوت کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم وہ سورے، وہ آیات الہیہ جن کی روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں، کم سے کم ان کو ہم صحیح طور پر جانتے ہوں، اور جب اپنی زبان سے ان سوروں کی تلاوت کریں، ان کو پڑھیں، تو کم سے کم ہم کچھ مفاہیم، کچھ میننگز ان کی جانتے ہوں، تاکہ ہمارا تلاوت کرنا ہمارے لیے کارآمد ہو سکے۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مسلسل گفتگو کی یہ زحمت دی جا رہی ہے۔ خوش نصیب وہ افراد جو ہماری ان گفتگو میں مسلسل شریک ہو رہے ہیں اور الحمدللہ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اور اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمیں حوصلہ بھی دے رہے ہیں اور مسلسل راہیں ہموار کر رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمت عالیہ میں مسلسل یہ بات کرتے رہیں۔ آئیے، ہماری گفتگو پہلے اس منزل پر چل رہی تھی کہ جو تلاوت ہم کر رہے ہیں وہ تلاوت درست ہونی چاہیے، کم سے کم اس کی ادائیگی میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس طرح ہو سکے جس طرح اس کے ہونے کا حق ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ پہ گفتگو چل رہی ہے، آئیے آج پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سورہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں کل اس بات کو عرض کر رہے تھے کہ درست ادائیگی کے لیے
وقف اور وصل کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری گفتگو یہاں کی ٹھہری تھی کہ ہم جب ادائیگی کریں تو وقف کو سمجھ رہے ہیں، جہاں ہم رک رہے ہیں وہاں آخری حرف کے اوپر سکون ہونا چاہیے، نہ کہ وقف ہو اور بالحرکت ہو۔ الحمدللہ رب العالمین نہیں، الحمدللہ رب العالمین درست ہے۔ مزید اگر ہم وصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی سکون نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دیکھیں ایک جگہ ہم نے وقف کیا بالسکون، دوسری جگہ وصل ہوا اور بالحرکت۔ پہلے ہم نے سانس نہیں لیا، سکون کیا، غلط تھا۔ دوسری جگہ ہم نے حرکت کے ساتھ میں وصل کیا جو بالکل درست ہے۔ لہذا اگر آپ سانس روک روک کر تلاوت کر رہے ہیں تو آخری حرف کے اوپر آپ کو سکون اختیار کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور اگر آپ اس کو ایک سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اب کہیں پر بھی سکون نہیں ہوگا، جہاں جس حرف کی جو حرکت ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ مزید آگے بڑھیں۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جب ایاکا کہہ رہے ہیں آپ تو یہاں کاف اور نون کے درمیان ذرا سا آپ ٹھہریں۔ یہ آپ کا ٹھہراؤ اس لفظ کی، اس ترکیب کی اچھی طرح سے ادائیگی کا سبب بھی ہوگا، نیز کاف کو نون کے ساتھ ملا کر لفظ اپنی نوعیت سے بھٹکے گا نہیں۔ ایاک نعبد، کنع نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ذرا ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کنس نہیں ہے، واو درمیان میں آتا ہے، واو کی حرکت کو ٹھہر کے آپ ادا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، نہ کہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے آنے والے دو حرف خاص طور پہ، ایک صاد، سین اور صاد، سین صاد، اہدنا الصراط طا، تا طا، تا طا، صراط المستقیم، صاد سے صراط ہے، مستقیم میں سین ہے، اس میں سیٹی بچتی ہے، لحاظ رکھیں۔ صراط الذین، لذین، ران، زا ران، زو واد، خیال رکھیں چاروں حرف کا تلفظ الگ الگ۔ صراط الذین انعمت علیہم، انمتا نہیں ہے، انعمتا، انمتا میں اور عین بھی موجود ہے، لذا انمتا کہنا درست نہیں ہے، انعمتا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں والین کو ادا کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ لام کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، لفظ ہے وال، اور جب وال کہہ دیں تب کہیے لین تو درست ادا ہوگا۔
اور وعد کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کو اپنے اوپر کے یا نیچے کے جو دائیں اور بائیں طرف کے دانت ہیں ان کی جڑ کے اندر آپ کو زبان کو لگانا ہے. وعد 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 غیر المغضوب علیہم. اب چونکہ یہ دال سے قریب تر ہے لہذا اکثر عرب جب آپ دیکھیں گے اس کو وعد کو دال کے مخرج میں قریب تر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی جگہ شبہ بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنی آسانی کے لیے وعد کو داد بنا دیتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آج کی حد تک یہ یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. آئیے اب کچھ جس مقصد کے تئیں اس پروگرام کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کو ادا کر دیا جائے، کچھ معنی پیش کر دی جائے. گفتگو ہماری معنی کے اعتبار سے ٹھہری تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر. ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم یہاں گفتگو کو اپنے معنی کے اعتبار سے ٹھہرائے ہوئے تھے. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جب اس لفظ کو مدح کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہمارے سامنے ایک اسلوب آتا ہے، ایک انداز آتا ہے، جو انداز ہمیں زندگی کے ہر لمحات میں متوجہ کرتا ہے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں گے، میں خاص طور پہ آپ کے ذہن کو وہ اسلوب دینا چاہتا ہوں جو اللہ نے اپنے اس مختصر سورہ میں عطا کیا ہے. سب سے پہلے گفتگو شروع ہوتی بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پرورش کرنے والا، پالنے والا، ہم سب کی نگہداشت کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا، یوم سزا کا مالک ہے، یوم حساب کا مالک ہے، جو اس کائنات کا اس دن کا مالک ہے جب وہ تمام لوگوں کو جمع کر کے ان کا حساب و کتاب دے گا. اور اس کے بعد جب آپ یہاں تک آ گئے تو اس کے بعد مرحلہ آیا ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. دیکھیے مدد چاہنے میں کہیں نہ کہیں دعا آ گئی. حالانکہ اس جملے کے بعد جو مرحلہ ہے وہ تو مکمل دعا ہے، دعا کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. یہ تو دعا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کا جملہ جو ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس میں دعا شامل ہے، لیکن دعا جس سے کسی بھی لہجہ کسی بھی انسان کو فرار نہیں ہے، ناممکن ہے. جو جتنا زیادہ اس کی نعمتوں کو لیے ہوئے ہوگا وہ اتنا زیادہ دعا کا محتاج ہوگا. ناممکن ہے کہ کوئی انسان دعا کا محتاج نہ ہو. دعا ہر انسان کرتا ہے، ہر آن کرتا ہے، ہر لہجہ کرتا ہے. دعا کرنے کے لیے آپ آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، تو کیا ایک دم سے فوراً بے ساختگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دیں؟ کیا یہی اسلوب دعا ہے؟ سورہ فاتحہ ہمیں سلیقہ دعا بتاتا ہے. سورہ فاتحہ ہمیں طریقہ دعا سمجھاتا ہے. سورہ فاتحہ ہمیں انداز دعا بتاتا ہے. دیکھو جب اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلانے کے لیے جاؤ، جب اس کی بارگاہ میں اپنے سوال کو پیش کرو، تو یاد رکھو دعا سے پہلے اس کی حمد کرو، اس کی ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی توصیف کرو، اس کی نعمتوں کو گنو، اس کی نعمتوں کا احساس کرو، اور پھر اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو سمجھو
کہ اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے، وہ رب ہے تمہارا، وہ تمہارا رب ہے، تم اس کے مربوب ہو، وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے مملوک ہو۔ اور دیکھو وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے عام مالک ہوتے ہیں، نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ملوکیت اور اس کی مالکیت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس دن کا بھی مالک ہے جس دن سب اپنی اپنی ہستی سے ختم ہو چکے ہوں، جب لوگ اپنے آپ کو بھلا چکے ہوں گے، جب لوگ اپنی حیثیت کو فراموش کر بیٹھے ہوں گے، وہ اس دن کا مالک ہے۔ آئیے میں خدمت مرض کروں، دو تین آیتیں دیکھ لیجیے آپ اس منزل کے اوپر کہ جہاں وہ اپنی ملوکیت اور اپنے مالک ہونے کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم مالک یوم الدین ہیں، مگر کیسے ہیں؟ اس طرح سے ہیں کہ دیکھو اس دن قرآن خود کہہ رہا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کا دن وہ ہوگا جب تمام اسباب، تمام رابطے ٹوٹ چکے ہوں گے، سب کے رابطے ٹوٹ چکے ہوں گے، وہ مالک ہوگا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے رشتے ختم ہو چکے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن وہ ہوگا جب انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے احباب سے، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، رشتے ختم ہو چکے ہوں گے، مگر وہ اس دن کا مالک ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ کسی کی اولاد کام آئے گا، وہ اس دن کا مالک ہے، ایسے دن کا مالک ہے۔ لہذا اس منزل پر تم اس کی توصیف کرو، لہذا مانگنے سے پہلے اسلوب دعا ہونا چاہیے، مانگنے سے پہلے انداز دعا ہونا چاہیے، مانگنے سے پہلے سلیقہ دعا ہونا چاہیے۔ مانگو مگر مانگتے ہوئے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کس سے مانگ رہے ہو، لہذا پہلے اس کی تعریف کرو، توصیف کرو، اس کی حمد کرو، اس کی ثنا کرو، اس کے مالک الملوک ہونے کا اعتراف کرو، کائنات میں اس کی قدرت کا اعتراف کرو، اور جب جان لو، سمجھ لو، محسوس کر لو، تب اس کی بارگاہ میں رفع سوال پھیلاؤ اور پھر کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اس منزل کے اوپر اس بات کا اعلان کہ لائق عبادت بھی وہی ہے، لائق مدد بھی وہی، گویا اس بات کا اعلان کہ پہلے اپنے رابطے کو معرفت کے ذریعے سے مکمل کرو، جب معرفت حاصل ہو جائے تب اس کی بارگاہ میں دعا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ایک بات اور، نستعین سے پہلے اللہ نے نعبد رکھا، ہم پروردگار تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے نعبد، پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی امداد کو طلب کرنے سے پہلے اس کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کی بندگی کرتے ہیں تو اس سے مدد کا، سوال کا حق بھی رکھتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کی بارگاہ میں سے سوال پھیلانا چاہتے ہیں، اور اگر پھیلانا چاہنے کا مسئلہ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ لفظ میری اپنی کمی ہے زبان کی کہ میں اس لفظ کا استعمال اس طرح کر رہا ہوں، حالانکہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اس کو اس منزل کے اوپر محتاج سوال نہ سمجھ رہا ہو۔ ہم انسان فقیر مطلق، ہر جہت سے محتاج، وہ غنی مطلق، کلنا فقراء واللہ هو الغنی، ہم سب کے سب اس کی بارگاہ قدسی کے محتاج ہیں۔ غنی اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں ہے، سب کے سب نیاز مند ہیں، بے نیاز بس وہ ہے۔ لہذا اگر آپ اس منزل پر بندگی کا اعلان کر رہے ہیں اور بندگی کا اظہار کر رہے ہیں تو بندگی کے ساتھ ساتھ نستعین کا حق ہے آپ کو،
آپ کہہ سکتے ہیں پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لہذا استمداد کے لیے اس کی بندگی کا ہونا نہایت ضروری۔ دوسری اہم بات جو میں نے خدمت میں عرض کیا تھا، لفظ کاف بعد میں تھا، نہ ابودوں کا نہ استعینوں کا، لیکن لفظ کاف کو الگ کر کے شروع میں لایا گیا تاکہ حصر کیا جا سکے، محصور یہ بتایا جا سکے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پروردگار ایاک نستعین ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی نہ ہمارے نزدیک بندگی کے لائق سوائے تیرے کوئی ہے، نہ استمداد اور استعانت کے لیے تیرے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، بس تو ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، ہماری اس منزل کے اوپر نصرت کر سکتا ہے، ہماری اس کائنات کے اندر پروردگار تو ہی ہے جو ہمارے لیے تمام تر سامان حیات مہیا کر سکتا ہے۔ ایک منزل اور بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے کا لفظ مالک یوم الدین، وہ پروردگار جو یوم جزا کا مالک ہے، اس کے فوراً بعد اعلان ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ اگر کوئی قیامت کو نظر میں رکھتا ہے، جب وہ آخری دن کو نظر میں رکھتا ہے، تو پھر جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے کہ اب کوئی ہے جو لائق عبادت ہے، اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، کوئی ہے جس کائنات میں بے آسراؤں کو آسرا دینے والا، جس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ لہذا جتنا زیادہ قیامت پہ یقین ہوگا اتنا اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا جذبہ ہوگا۔ آگے بڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ دعا کی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر خود دعا بن کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار ہم تیری بارگاہ قدسی میں دست سوال پھیلا رہے ہیں، تو نے ہمیں صراط مستقیم دکھا دی، میرے معبود تو ہمیں صراط مستقیم پر لے آیا، لہذا اب ایک کرم اور فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ایسا نہ ہو کہ کہیں تیری نظر رحمت ہٹے اور ہم صراط مستقیم کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہدایت کا امکان بھی نہ ہو۔ محسوس فرما رہے ہیں آپ حضرات، غور فرما رہے ہیں آپ حضرات، لفظ ایک ہے مگر اپنے اندر ان کیفیتوں کا احاطہ کیے ہوئے کہ خبردار یاد رکھنا، اس کے بغیر تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر تم ہدایت پہ باقی بھی نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علماء نے ہدایت کا ذکر کیا تو کہا ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو تکوینی ہدایت ہوتی ہے، جو اللہ ہماری خلقت میں رکھ دیتا ہے، ہماری جبلت میں رکھ دیتا ہے، ہماری فطرت میں، ہماری نیچر میں ہوتی ہے، ہم سے مراد نہیں ہر مخلوق کے لیے اللہ نے بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی ایسا نہیں کہ اس کو تیرنا سکھائے گا، تیرنا جانتا ہے، مچھلی کا بچہ اس کی فطرت کے اندر تیرنا ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہ اس کے لیے معلم کا اہتمام کیا ہو، کوئی استاد کا اہتمام کیا گیا ہو کہ اس کو تیرنا سکھاتا ہو، نہیں، یہ ہدایت اس کی فطرت میں موجود ہے، یہ ہدایت اس کی جبلت میں موجود ہے، خلقت میں اللہ نے ہدایت کو رکھا ہے۔ اور دوسری ہدایت ہدایت تشریعی، وہ ہدایت جو شریعت کی بنیاد پر ہدایت ہوتی ہے، جو نبی، جو اللہ رسول، جو اللہ امام اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے کرتا ہے، وہی ہدایت تشریعی کا ایک کام اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنی بھیجی ہوئی کتابوں سے بھی کرتا ہے، جو کتاب قرآن عظیم کے ذریعے سے اللہ اس ہدایت کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ یہ ہدایت ہدایت تشریعی کہلاتی ہے کہ جہاں اس منزل کے اوپر اللہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو دونوں ہدایت ہماری طرف سے ہیں، تو جیسے پروردگار تو نے ہدایت تکوینی ہمارے لیے معین فرما کے ہمیں اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں سے محفوظ رکھا اور مختلف چیزوں کی طرح ہدایت کی، ویسے ہی پروردگار سے تو نے ہدایت تشریعی رکھی ہے، ویسے ہی یہ توفیق بھی ہمیں عنایت فرما دے کہ ہم اس کائنات کے اندر اگر ہدایت پہ باقی رہیں
تو پروردگار وہ تیری عنایات کی بنیاد پہ باقی رہیں، تیری رحمتوں کی بنیاد پہ باقی رہیں، تاکہ تو اس کائنات کے اندر ہم سب کو متوجہ کرے کہ ہم تیرے بغیر نہ اس منزل سے ہل سکتے ہیں، نہ تیری اس منزل سے دور جا سکتے ہیں۔ جب آپ خصوصیت کے ساتھ اس لفظ کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اب راستے کئی جہت سے کھلیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، لفظ صراط کو اس طرح سے اللہ نے استعمال کیا کہ تنہا نہیں استعمال کیا، اس کی صفت اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے ذکر کی۔ صفت کیا؟ صراط کے معنی راستہ۔ پروردگار، دیکھیے یہ بھی ہو سکتا کہ اہدنا صراطک، پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے صراط کے اوپر، اپنے راستے کے اوپر، لیکن نہیں، اس نے لفظ صراطک نہیں استعمال کیا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، کاف نہیں ہے، کاف کی جگہ پر مستقیم کا لفظ بعنوان صفت استعمال کیا، یعنی کہ راستہ کون سا راستہ؟ تیرا راستہ نہیں، انبیاء کا راستہ نہیں، قرآن کا راستہ نہیں، نہیں، صراط المستقیم، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ لیکن لفظ صراط قرآن مجید میں تقریباً 40 سے زائد مقامات کے اوپر آیا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم راستے پر چل رہے ہیں تو ہر راستے پر چلنے والے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے، صحیح راستے کو معین کرے، صحیح راستے پر چلے۔ ہاں، توفیق کی دعا کرنا اور ہے، مجبور کرنا اور ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی بھی راستے کے لیے مجبور نہیں کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں اس منزل کے اوپر بے راہ رو نہیں چھوڑا، مجبور نہیں کیا، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، نہ ایسا کہ مکمل ہمیں اختیارات دے کے بھیج دیا ہو، نہ ایسا کہ ہمیں مجبور کر کے بھیجا ہو، بلکہ درمیان میں اختیار ہمیں دیا۔ راستے متعدد ہیں، دائیں طرف جانا چاہتے ہو دائیں طرف جاؤ، بائیں طرف جانا چاہتے ہو بائیں طرف جاؤ، لیکن یاد رکھو ہماری بارگاہ میں جب دعا کرنا تو دائیں بائیں راستے کی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یعنی کہ وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ غور فرمائے آپ، اب سیدھے راستے کی خصوصیات کیا ہیں؟ راستے بہت سارے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ اب اس منزل کے اوپر کچھ صراط مستقیم کا اس منزل پر تھوڑا سا تعارف ضروری ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو متعدد آیتیں، مثلا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی کہ جو رب کا راستہ ہے، جو پروردگار کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ ایک منزل۔ دوسری منزل انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے رسول بالتحقیق آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس کا مطلب صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، اور صرف حضور ہی کا راستہ نہیں، انکا لمن المرسلین کہہ کر اس بات کا اعلان کہ ہر نبی کا راستہ صراط مستقیم ہے، ہر رسول کا راستہ صراط مستقیم ہے، چونکہ میرے نبی میرے سرکار رسولوں میں سے ہیں، اور رسولوں میں سے ہونے کا تقاضا یہ ہے، جملہ فوراً استعمال کیا علی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ تو ہر نبی ہر رسول کا راستہ صراط مستقیم۔ پھر آگے بڑھ کے دیکھیے وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، دیکھو میری عبادت کرو، سورہ مبارکہ یاسین میں جملے وَأَنِ اعْبُدُونِ، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یعنی کہ میری عبادت کا راستہ ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کون ہے؟ میری عبادت کا راستہ صراط مستقیم، یعنی جو عبادت پروردگار تک لے کے جائے وہ صراط مستقیم۔ مزید آگے بڑھیے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، جو بھی اللہ سے لو لگائے، جو بھی اللہ کے ساتھ مسلسل
अपनी निस्बतों को मुअय्यन करते हुए मजबूत करे, फ़क़त हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, उसकी हिदायत सिरात मुस्तकीम की तरफ की जाती है। यानी जो अल्लाह भरोसा करने वाला हो, जो अल्लाह के ऊपर मुकम्मल तवक्कुल करने वाला हो, उसका रास्ता सिरात मुस्तकीम कहलाता है। अब महसूस फरमाइएगा, अल्लाह का रास्ता, नबियों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, इबादत खुदा का रास्ता, तवक्कुल का रास्ता, उसके ऊपर भरोसे का रास्ता, ये सिरात मुस्तकीम है। लिहाजा एक मुसलमान जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होके इस मंजिल के ऊपर ये जुमले अपनी जबान से अदा करे कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, तो इसका मतलब ए परवरदिगार तू अपनी तौहीद पर बाकी रख, ए परवरदिगार तू अंबिया और रसूलों के बताए हुए रास्ते पर बाकी रख, ए परवरदिगार तू अपनी इबादत के रास्ते में बाकी रख, ए परवरदिगार तू अपने तवक्कुल और अपने भरोसे वाले रास्ते के ऊपर बाकी रख। परवरदिगार कहीं ऐसा ना हो कि तेरी नजर रहमत हटे और हमें सिरात मुस्तकीम को तर्क करते हुए वहां पहुंच जाए जहां हमें नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं आज की हद तक इतना ही काफी है, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत आलिया में होगी। कल तक के लिए आपकी खिदमत आलिया में इंशाअल्लाह खुदा हाफिज़ व नासिर, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात हो। आखिर में मैं एक मरतबा फिर आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि जो लोग इस मंजिल के ऊपर हमारे दुरूस सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन दुरूस से दूसरे भी आशना हो, हमारे इन दुरूस के लिंक को अपने आइज़ा, अकरबा, दोस्त और अहबाब तक पहुंचाइए। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे मुतादिद दुरूस से वो रोशनास हो सकें और दीन और शरीयत से मुकम्मल तौर पर आशना हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।